السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RHN چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ معزز مکرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق و کائنات، مالک و ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا اور جب چاہے زندگی لینے والا۔ درود و سلام و تمام نبیوں پر، خصوصاً سید المرسلین امام الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی ہم حرمت والے مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ ذی القعدہ کی آج 28 تاریخ ہے اور انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ہم لوگ ذی الحجہ کے اندر چلے جائیں گے۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت والے 2 اہم کام انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک فریضہ حج کی ادائیگی کی جاتی ہے ذی الحجہ کے اندر، اور اس کے بعد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے اندر اسلام نے جو ہمیں ایک اور عظیم عبادت سے نوازا ہے، وہ عبادت ہے قربانی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سر پر آنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح معنوں میں خلوص دل کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی برکت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر ہی قسمیں کھائی، والفجر، قسم فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے بیان کیا 10 راتوں سے مراد یہاں پر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جانی چاہیے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ ذی الحجہ کا جیسے ہی چاند دیکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی مجالسوں کے اندر بزنس کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات وغیرہ کا ورد کیا کرتے تھے کثرت سے۔ تو ان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان مہینوں کے اندر گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ گناہوں کی جو مقدار ہے، گناہوں کا جو مقام ہے، وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر جہاں پر ایک گناہ میں 10 ہمارے پڑھنے میں، ہمارے نیکیوں کے رجسٹر میں لکھے جانے والے تھے 10 گناہ، تو وہاں پر اللہ رب العالمین بدل کر کے 20 کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اسی مہینے کے اندر
10 نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر ان نیکیوں کو بڑھا کر کے بہت زیادہ کر سکتا ہے، جس کی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھتے ہی اپنے ناخن اور بال کاٹنا وغیرہ چھوڑ دیں۔ اگر ہو سکے تو آج ہی کاٹنے کی کوشش کریں، جن کے ناخن بڑے ہیں، بال بڑے ہیں، تو بیچ میں کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ بہرحال ہم دیکھیں گے آخر قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کیسے شروع ہوتی ہے۔ صرف ہم سنتے ہیں قربانی کر لینا، گوشت کھا لینا، یہ کافی ہے کیا؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ وہ ہم دیکھیں گے کلام مقدس کی زبانی۔ قربانی کی کہانی کہہ سکتے ہیں، قربانی کا قصہ کلام مقدس کی زبانی۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ صرف قربانی نام نہیں ہے صرف ہم کہ جانور ذبح کر لیں، قربانی نام نہیں صرف گوشت کھا لیا جائے، قربانی نام نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حصے لے کر کے بہت دنوں تک گوشت کا ذخیرہ کر کے اپنے فریجوں میں، اپنے برتنوں میں رکھ کر کے اس کو گرم کر کر کے 10 دن تک کھائیں، بلکہ قربانی نام ہے خلوص کا۔ اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر لے، اللہ رب العالمین میں صرف اور صرف یہ جانور، یہ پیسہ، یہ رقم تیرے لیے خرچ کر رہا ہوں، اس کا تجھ سے میں اجر کا متمنی ہوں، میں اجر کی تجھ سے امید رکھتا ہوں، اسی لیے میں یہ قربانی دینے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں قربانی کروں گا، ابھی سے لوگ تیار ہیں، ابھی سے گوشت کھانے چھوڑ دیے کہ قربانی آئے گی تو گوشت جم کر کے کھائیں گے۔ آپ گوشت جم کر کے کھائیے، لیکن نیت یہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی، ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی اپنے بچے کے لیے دی تھی، اپنے بچے کی دی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ فرمایا تھا، وہ تھا اخلاص، وہ تھا اخلاص کہ فوراً اللہ رب العالمین نے ان کو آپ میں دکھایا، فوراً انہوں نے کر دیا بغیر کسی سوچے سمجھے۔ یہ نہیں کہ میں قربانی کروں گا تو پیسہ خرچ ہوگا، میں قربانی کروں گا مال میں کمی آئے گی، میں قربانی کروں گا میرے بینک میں کمی آ جائے گی، نہیں، بلکہ قربانی اپنے دل کے اندر تہیہ کرنے کے میں اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر اور نازل کرتے ہوئے صرف اسی کے لیے میں قربانی دینے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کا اس کا انتظام کر دے گا۔ بہرحال ہم اس مختصر خطبے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختصر اور کچھ اہم نکات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک، اس کا اگر نام دیا جائے تو وہ قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقف کر دی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی۔ اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی کہہ دیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ کہا ہے کیا؟ فاتبعوا ملت ابراہیم، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کی، منہج کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، انہی کو اپنا رہبر اور رہنما مانیں۔ لیکن امت محمدیہ کو یہ خصوصی دعوت دی گئی کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار، مطیع و فرما بردار بننا پڑے گا۔ اپنا رہنما، رہبر، لیڈر اگر کسی کو ماننا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اے نبی آپ اپنی امت کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہے۔ اللہ نے بچے کی قربانی مانگی دے دی، اللہ نے بیوی کی قربانی مانگی دے دی، اللہ نے بال بچوں کی قربانی، گھر بار کی قربانی مانگی دے دی، اللہ نے وطن کی اہل و عیال کی قربانی مانگی، سب کو قربان کر دی اللہ کی بارگاہ
نے یہ نہیں کہا اللہ تم مجھ سے یہ کیوں مانگ رہا ہے، ابھی تجھے مجھے بچہ دیا میں ان کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، پھر اللہ نے قربانی مانگی اس کو ذبح کر دو، اللہ تو نے ابھی مجھے ابھی چھوٹی سی عمر میں بچہ دیا تھا، ابھی سن بلوغت تک کو پہنچنے ہی والا تھا کہ تو نے مجھ سے ذبح کرنے کو بول دیا. نہیں، کچھ سوال و جواب نہیں کیے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، سب کچھ قربان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوتے ہیں، مختصر بیان کرتے ہوئے چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوتے ہیں. عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوتے ہیں. ان کی عمر تقریباً 175 سال تھی. ان کے باپ کا نام آزر تھا جو بتوں کے پجاری تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، پتھروں سے تراش کر کے بت کو بناتے اور لوگوں کو بیچتے تھے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آپ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا رہے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی صریح گمراہی میں ہے، تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہاں سے دعوت، ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے دعوتی مشن شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے اپنے آپ کو وقف کر دیا، قربان کر دیا، یہاں سے ان کا دعوتی مشن شروع ہوتا ہے. ان کا باپ کیسا تھا دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو بت بنا کر کے دیتا تھا اور وہ بازار میں جاتے اور کہتے من یشتری ما لا ينفعک ولا یضرک، ارے کون ہے جو ان بتوں کو خریدے گا جو نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے نہ کچھ نفع پہنچا سکتے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا. کیوں نہیں آتا؟ ظاہر سی بات، آپ چاول کا کام کر رہے ہیں، چاول کا کام آپ کر رہے ہیں اور بولے لوگوں کو بھائی یہ چاول خراب ہے، ارے یہ کسی کام کے نہیں، الٹا یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، یہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتے بلکہ آپ کو بیمار کر سکتے ہیں، آپ نہیں خریدیں گے. ظاہر سی بات آپ اس کو نہیں خریدیں گے، پیسہ اس میں نہیں لگائیں گے. ابراہیم علیہ السلام ایسا بول دیتے تھے، ارے کون ہے بھائی جو ان بتوں کو خریدے جو نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں. کوئی نہیں آتا تھا ان کے پاس. ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر جاتے اور جانے کے بعد ان کا باپ ان کو مارتا. آزر جو تھا ان کا باپ ان کو مارتا تھا، پٹائی کرتا تھا، ارے تجھے بیچا کیوں نہیں، میں نے تجھے بیچنے کے لیے دیا تھا، تو نے اس کو بیچا کیوں نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چڑھ بیٹھتا تھا ان کا باپ بہرا. اب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے اپنے گھر والوں کو سمجھانا شروع کرتے ہیں. اسی لیے میرے پیاروں دیکھو، یہ مت دیکھو کہ ہمارا باپ کیا کر رہا ہے. جو بندہ خیر خواہ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کا، جو بندہ خیر خواہ ہوتا ہے اپنے اہل و عیال کا، وہ نہیں ڈرتا کہ میرا باپ مجھے کیا بولنے والا ہے. جو بچہ چاہتا ہے میرا باپ فائدے میں رہے، جو باپ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا فائدے میں رہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر اختیار کرتا ہے، اس کو اچھی اچھی باتیں بتلانا شروع کر دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو شروع کر دیا بتلانا. اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے سورہ مریم کے اندر. اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سنو، سیرت سنو میرے پیارو، اس پر عمل کرو. پھر دیکھیے ہمارے معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. گھروں کے اندر باپ سدھر جائے گا، بیٹا سدھر جائے گا. گھر والوں کے اندر جو ہماری ماں اور بہنیں بیویاں بن کر کے رہ رہی ہیں، ہماری مائیں، وہ سدھر جائیں گی. وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھو، سنو، لوگوں کو سناؤ. کیا ہے اس میں؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. یہاں پر ایک نکتہ ہے، ہر صدیق، ہر سچ بولنے والا نبی نہیں ہوتا، ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی سچا صدیق ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کیا کہا ہے؟ صدیقہ کا، لیکن وہ نبیہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اسلام کے اندر کوئی عورت نبی نہیں آئی بھائی، سب مردی آئے. تو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے لیے کیا لقب استعمال کیا؟ صدیقہ، لیکن وہ نبی ہے. اسی طریقے سے اس روئے زمین پر تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل کون؟ بھائی ہمارے کو علم ہوگا الحمدللہ، کون ہے بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. وہ صدیق ہے، میراج کے موقع پر ان کو صدیق کا لقب ملا تھا، لیکن وہ نبی نہیں ہے. ہر
صدیق نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ ہر نبی کی دعوت جو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، پھر آگے کہہ رہے ہیں اذ قال لابیہ یا ابت ما لا، اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، اب دیکھیے کتنا بہترین انداز میں اپنا رہا ہے۔ آج دیکھیے کتنے باپ ہیں اپنے بچوں کے منہ سے باپ سننا ابا سننا، بیچارے ابا سننے کے لیے ترس رہے، باپ کو گھر سے باہر پھینک دیا ہے، جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ان کے دشمن ہیں، ان کو اپنا صحیح سے بیٹا نہیں تسلیم کر رہے، اب وہ ان کو دعوت و تبلیغ کا ان کے سامنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اے ابا جان، تم ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو؟ ما لا يسمعوا، جو سن نہیں سکتے، ولا يبصروا، تو دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، اور وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کیا کہا اللہ کہ اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو تمہارے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، تم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر کے جاؤں گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ارے شیطان تو رحمان کا نافرمان بندہ ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے۔ دیکھیے ایک بچے کو ڈر ہونا چاہیے، اگر اس کا باپ کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کیسی بھی پریشانی ہو، اگر بیماری زیادہ لاحق ہونے کا خطرہ ہے ٹھنڈی میں، تو اس کو یہ خوف ہونا چاہیے اس کے دل میں کہ میرے باپ کے اوپر رضائی ایک ہے، چلو اس کے اوپر 2-3 ڈال دو بھائی تاکہ ان کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اگر کہیں ہمارے باپ بزرگ ہیں بیچارے اور وہ کسی گرم والے کوٹھے میں لیٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کوئی ہیضے والی بیماری ہو جائے یا گرمی کی وجہ سے وہ زیادہ بیمار ہو جائے، ایک بچے کے دل کے اندر تڑپ ہونا چاہیے، اللہ کی قسم۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، ہمیں یہ تربیت ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کس طریقے سے تربیت دے رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں۔ اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں رحمان کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے، تمہارے اوپر رحمان کا عذاب آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، تو شیطان کا دوست وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھو، دوسرے کو مت دیکھو اس کا بیٹا کیا کرتا، نہ غلط۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس سے صرف اور صرف دوسرے کے بارے میں سوچنے والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کا گھر کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب تک اپنے گھر سے ہم اصلاح نہیں کریں گے، دوسرے کے بارے میں سوچیں گے، ہمارا گھر کبھی بھی پروان نہیں چڑھے گا، عروج کی سیڑھیوں پر سفر طے نہیں کرے گا۔ بہرحال آگے کیا فرمایا؟ اب ان کے باپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں کو چھوڑ رہا ہے، میرے معبودوں کو پوچھتا تک نہیں، میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے ضرور ماروں گا، قتل کر دوں گا، رجم کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار کر کے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ دیکھ، دعوت و تبلیغ دی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور اپنے باپ کو سمجھانے لگے، باپ نہیں مانا، چلے گئے بیچارے گھر بار چھوڑ کے۔ قال السلام علیک، سلام کرتے ہوئے چلے گئے۔ کیا مطلب؟ یہ سلام کون سا تھا؟ سلام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ شارحین حدیث وغیرہ نے بیان کی۔ سلام کی 2 قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام مبارک۔ یہ سلام جو آپس میں ہم اور آپ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے سلام تحیہ، اچھا والا سلام، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجنے والا سلام، اور ایک ہوتا ہے سلام متارکہ، چھوڑنے والا، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو ان کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں، بس بھائی ہمارا تم سے سلام، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، بس کافی ہے۔ تو وہی سلام کر کے نکل گئے اور چھوڑ دیا گھر، پھر اس کے بعد گھر بار چھوڑ دیا۔
ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے دعوت و تبلیغ کا، اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ اچھا اس لیے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پوری امت ہے، جبکہ امت محمدیہ کتنی بڑی ہے، امت کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی بڑی جماعت ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا امت کا ہے۔ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام انجام دیا، اور اللہ نے ان کو کیسے اپنا دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ حنیفا، ان کو اکیلے امت کا ہے، اور کہا حنیف، اور ان کو کہا قانتا للہ، یہ ساری کی ساری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے تھے، ہر ٹائم اللہ رب العالمین پہ یاد کرتے۔ حنیفہ اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا، کچھ نہیں سوچتے تھے، ساری کی ساری عبادت حنیفہ اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دی۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اگر زندگی کے اندر ہمیں کسی کی سیرت پڑھے تو ہمیں پتہ چلے گا سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں توحید کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد کرنے والا، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا اگر کوئی نبی ہو سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام۔ چھوڑ دیا، اب دوسرا مرحلہ شروع۔ ابراہیم علیہ السلام اب باپ اور قوم کو ساتھ میں لیتے، باپ اور قوم کو ساتھ میں لیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم چلے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اے اللہ رب العالمین، میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں بس۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی 260 نمبر پہ فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کی بات میں پیش کی تھی، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اے ابراہیم، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ مجھے ایمان ہے۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، بس اپنے دل کو تذبذب سے بچانے کے لیے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے میں تجھ سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، 4 پرندوں کو لو، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے الگ الگ کر کرے الگ الگ پہاڑیوں پر رکھو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، اے ابراہیم پھر تم ان کو بلاؤ، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، یأتینک سعیا، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب حکمت والا۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو پورا کر دیا، ان کی خواہش کو پورا کر دیا، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے، پوری دنیا مر جائے گی، پھر دوسرا سور میں پھونک مارا جائے گا، اس کے بعد سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کے ایک بار کی میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر قیامت پر ایمان نہیں ہے تو اس واقعے کو، اس ابراہیم علیہ السلام کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ سے جو خواہش انہوں نے ظاہر کی تھی، اس آیت کریمہ پر غور کر لو، انشاءاللہ قیامت پر ایمان ہو جائے گا، قیامت پر یقین ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کر گزارا اس کام کو، ان کا دل مطمئن ہو۔ اب پھر اس کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی تم نہیں مان رہے، پھر قوم کے پاس آئے، قوم والوں کو سمجھایا بھائی تم جن کی عبادت کر رہے ہو، کیوں عبادت کر رہے ہو؟ ابھی دیکھ رہے تھے، ابھی تک تو پتھروں کی عبادت کر رہے تھے، اب یہ سورج چاند ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 76 سے 79 نمبر تک اللہ رب العالمین نقشہ کھینچا ہے، فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ رات کی تاریکی آ گئی، دیکھا آسمان میں ستارہ ہے، فلما افلا، کہا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا، چھپ گیا، قال لا احب الآفلین، کہا میں غائب ہونے والوں سے، مغلوب لوگوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اگلے دیکھتے ہیں کچھ ہی دیر بعد، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا، فلما رأى القمر بازغا، کہا یہ ہے، چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، ارے یہ تو بہت بڑا ہے بھائی، ارے یہ تو بہت بڑا، یہ ہو سکتا ہے میرا رب، کا یہی میرا رب ہے۔ دیکھا فلما افلا، وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ میرے پیارو سنو،
ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ہدایت ہے، ہم نے بہت ہدایت لے لی. نہیں، اللہ جب تک ہدایت نہ دے کسی بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی. باپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت نہ ملی. کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی میں گمراہوں میں سے ہو جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ ایک نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. جد الانبیاء، ابو الانبیاء کا لقب پانے والے ابراہیم علیہ السلام. پھر کہہ دیتے ہیں صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد طلوع ہو رہا ہے سورج. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. سورج کو دیکھتے ہی چمکتا ہوا، ہاں یہ ہے میرا خالق، میرا پیدا کرنے والا، اسی نے مجھے پیدا کیا، یہی میرا رب ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا ذکر ہے، پورے دن کو پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے، چمکا رہا ہے، چمک رہا ہے، یہی میرا رب ہے. جب وہ بھی غائب ہو گیا، فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا، کیا کہا؟ قال انی بریء مما تشرکون. اے لوگوں سنو، یہ جو تم اپنے معبودان باطلہ کو اپنا رہنما یا اپنا خالق بنا کر کے بیٹھے ہو، اپنا عبادت کرنے والا اپنا معبود بنا کر کے بیٹھے ہو، معبود تو وہ ہوتا ہے جو مغلوب نہ ہو. جو مغلوب ہو جائے وہ کیسے ہو سکتا ہے معبود؟ جو مغلوب ہو جائے، جو چھپ جائے، جس کی روشنی ختم ہو جائے، جو دوسروں کی طرف سے جس کے پاس روشنی آتی ہو، وہ کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ کہا میں تمہارے شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کی طرف رخ کرتا ہوں. کیوں؟ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اس کی طرف اپنا چہرہ پھیر رہا ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہاں پر بھی ان کی قوم نہیں مانتی ہے. اس کے بعد قوم والوں کے پاس اور دعوت و تبلیغ، کسی طریقے سے تو مان جائے بھائی، کسی طریقے سے تو مانے. کہا رہے تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون. ارے جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون. جب تم کیا یہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے کہا؟ سوال کیا ان کے پاس. کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم کر رہے. ہم نے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم کر رہے. اور یاد رکھنا یہ آباء و اجداد ہمارے بڑوں نے کہا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ بڑی مسئلہ یہی جہنم میں اکثر لوگوں کو لے کے جانے والی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کہا، ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے تو ہم ایسا ہی کریں گے. ہمارے آباء و اجداد نے 3 وقت کی نماز پڑھی تو ہم 3 وقت کی پڑھیں گے. نہیں، جو کتاب و سنت ہے، شریعت ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. آپ کے آباء و اجداد بدلنے والے نہیں. وہ کس علم کو مانتے تھے؟ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر نہیں اس کے خلاف ہے تو بھیا بھگتنے کو تیار رہو. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نہیں مان. پھر کیا کہا؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ارے کس بنیاد پر تم ان کی عبادت کر رہے ہو؟ کس بنیاد پر ان کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. کہا ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے ایسے ہی کرتا ہوا پایا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض فاطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. کہا بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں. کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وانا علی ذلک من الشاہدین. جس پر میں گواہ ہوں وہی تمہارا زمین و آسمان کا جو رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو. پھر ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھاتے ہوگا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ کی قسم بتاؤں گا بیٹا تمہارے پیچھے، ان کی میں خبر ضرور لوں گا. جیسے کہتے نہیں کبھی کوئی بندہ کوئی مسئلہ ہو جائے جب چلنے کو ہوتے بتائیں گے بھائی دوبارہ ملنے کے بعد. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی قسم اپنے من میں کہا. اگر ان کے سامنے کہتے تو مسئلہ بڑھ جاتا. ابراہیم علیہ السلام نے مسرت پسندی کو اختیار کیا اور کہا اللہ کی قسم میں ان سے ضرور بدلا دوں گا. آئے لوگ میلے کے دن، وہ لوگ زیادہ تر جو عبادت کرتے تھے میلے کے دن کرتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ نہیں کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، وہ سارے جادوگر مغلوب ہو گئے.
تو وہ میلے کا نیتا. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ چلیے بھائی ہمارے ساتھ میلے میں. فنظر نظرة في النجوم, آسمان کی طرف دیکھا, ستاروں کی طرف دیکھا. فقال انی سقیم, کہا میں بیمار ہوں. شاید وہ اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہے تھے کہ بار الہ کہ میرے درمیان میں جس قوم کے اندر رہتا ہوں اللہ رب العالمین وہ شرک جیسی بیماری میں ملوث ہے, اب مجھے ایسا موقع دے اور میرے ساتھ میری غیبی مدد فرما کے ان کے میں معبودان باطلہ کو توڑ سکوں. چلے گئے. فتولوا عنہ مدبرین, پیچھے چھوڑ کر کے چلے گئے. جب وہ سارے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانوں میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد فراغ علیہم ضربا بالیمین, بلکہ اس سے پہلے فراغ الی آلیہم فقال لا تاکلون, ارے تم کھاتے کیوں نہیں بھائی؟ ما لکم لا تنطقون, تم بولتے کیوں نہیں؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے نہیں بولیں گے, لیکن ویسی ان کے پاس سوار تھا, ان کے سر پہ سوار تھا کہ توحید کا پرچم لہرا کر کے رہوں گا, اللہ کی وحدانیت کا پرچم لوگوں کے کانوں کے اندر گجوا کر کے رہوں گا. جس کے پاس اللہ کی محبت آ ہے وہ نہیں دیکھتا دنیا کیا کرے گی, کوئی نہیں ساتھ میں باپ خلاف ہے. نمرود کی بادشاہ چل رہی ہے, ساری دنیا خلاف ہے, لیکن اس کے باوجود معبد خانوں میں گھسے, کوئی ڈر نہیں, حکومت کیا کرے گی. سبحان اللہ, یہ ہوتے ہیں قربانی دینے والے, ان کے پاس ہوتا ہے اخلاص. ہمارے پاس تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت دینے کی قربانی نہیں. باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام معبد خانوں میں داخل ہوئے. فراغ علیہم ضربا بالیمین, اپنے دائیں ہاتھ سے ضرب لگائی, فرمایا فجعلہم جزازا, ان کو ریزہ ریزہ کر, الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون, بڑے والے کو چھوڑ دیا تاکہ اس کی طرف سارے لوگ چلے جائیں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, ارے ہمارے معبودوں کے ساتھ بھی کس نے کیا؟ انه لمن الضالین, لمن الظالمین, وہ تو بڑا ہی ظالم شخص ہے. دوسرے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ہم نے سنا ہے ایک ابراہیم نامی شخص ہے جو ہمارے قوم کے اندر رہتا ہے, جو ذکر کرتا ہے ہمارے معبودوں کے بارے میں, ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتے رہتا ہے. یقال له ابراہیم, اس کو ابراہیم نام سے جانا جاتا ہے. کہا جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ. فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون, ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے لایا گیا. کہا لوگ اس کو دیکھ لیں گے اور وہ سارے کے سارے لوگ اس پر گواہ بن جائیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, کہا اے ابراہیم علیہ السلام انت فعلت یا هذا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میں ایسا ایسا کیا ہے, ہمارے معبودوں کو تو نے توڑ دیا ہے؟ کہا نہیں نہیں, بل کبیرہم, بلکہ ان کے بڑوں نے کیا ہے. ان کے بڑوں سے پوچھ رہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تھا. وہ سارے کے سارے لوگ شرم کے مارے اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیے. فرجعوا الی انفسہم, اپنے گریبانوں میں جھانکنے لگے اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون, اپنے نفسوں سے کہنے لگے ارے تم ہی ظالم ہو. اس کے بعد تھوڑی دیر رکی تھی. تم منو کے سوالا رؤوسہم, پھر وہ لوگ اپنے سروں کے بل روندے گر گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں تو ہی سب سے بڑا ظالم ہے. اس کے بعد کہتے ہیں تو ہی سب سے بڑا ظالم ہے. ابھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے یہ معبود سچے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں سکے؟ اگر یہ سچے ہیں تو یہ بڑے والے نے مارا ہوگا. اس وقت وہ شرمسار ہو گئے تھے, ان کو شرم آ چکی تھی. ارے بھائی یہ تو بولتے نہیں, ہاتھ نہیں ہلا سکتے, پیر نہیں ہلا سکتے, یہ مار کیسے سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کا ایسا دماغ دے دیتا, اللہ کی قسم ان کو لاجواب کر دیتا ہے سامنے والا. کہا پھر ارے تم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے نقصان پہنچا سکتے ہیں, پھر ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اف لکم, اف ہے تم پر. وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, پھر اللہ کو چھوڑ کر کے پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عقل نہیں رکھتے ہو کیا؟ لاجواب. اف لکم کہتے نہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے اف کیا ہو گیا, کوئی کام غلط ہو جائے اف کیا ہو گیا, افسوس کرتے. تو ان پر ابراہیم علیہ السلام نے افسوس ظاہر کیا, پہلے سے انہی سے جواب دیا, ان کو شرمندہ بھی کیا
جواب خود نہیں دیا بلکہ جواب انہی سے لیا، پھر ان کو شرمندہ کیا. پھر کیا کہا؟ بھائی یہ نہیں مانے گا، نہیں ماننے والا ہے. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. جب پہلے تو سورہ صافات میں فرمایا قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے لیے زبردست آگ کا انگارہ تیار کیا گیا، ایسی آگ جلائی گئی. مورخین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، امام ابن کثیر وغیرہ بیان کرتے ہیں ایسی آگ آج تک دنیا کے اندر کبھی جلائی نہیں گئی، جو خود سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جلائی. ایسی آگ آج تک نہیں جلائی گئی جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، مارنے کے لیے وہ آگ جلائی گئی. بعض عورتیں ایسی تھی 10 دن پہلے ابراہیم علیہ السلام کو قید کے اندر قید کر دیا گیا. بعض عورتیں ایسی تھی جب کہیں جاتی تھی کہتی تھی فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ لکڑی اٹھا لیتی تھی جنگل سے، یہ کام ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو الاؤ تیار کیا جائے گا، جو آگ جلائی جائے گی میں اس میں مدد کروں گی. اللہ اکبر. اتنی زبردست طریقے سے آگ کو تیار کیا گیا، جلایا گیا. پھر کہا قالوا حرقوا، سب نے مل کر کے کہا ان کو چلا. وانصروا آلهتكم، پھر کیا کرو؟ وانصروا آلهتكم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. پھر اللہ رب العالمین سے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل. اے لوگوں سنو، میرا کارساز، میرا رہنما اگر کوئی ہو سکتا ہے، مجھے صحیح معنوں میں بچانے والا کوئی ہو سکتا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل. سچے دل سے انہوں نے کہا تھا، خلوص سے کہا تھا اللہ رب العالمین مجھے بچانے والا ہے. دیکھیے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا گیا. اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پر آزمایا. یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں. ٹائم کا میں جلدی بولتے چلتا ہوں. پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اب میری 86-85 سال کی عمر ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین میرے اوپر کوئی ایمان لے کر کے آئے سوائے لوط علیہ السلام کے جو ان کے بھتیجے تھے. لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے کر کے آئے تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان لے کر کے ان پر نہیں آیا تھا. بہرحال لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے اللہ سے، اے اللہ ربی حب لی من الصالحین، مجھے کوئی ایسا وارث دے جو میرے مرنے کے بعد لوگوں کو تیری دعوت و توحید پہنچا سکے، توحید کی دعوت کو عام کر سکے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو خوشخبری دی. فبشرناہ بغلام حلیم، ان کے پاس اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد کو دے دیا گیا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سے میرے پیارو جب دعا کرو، اللہ جب اولاد دینا ہی ہے تو نیک اولاد دینا ورنہ نہ دینا. جیسا کہ سنن ترمذی کی وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنے میرے پیارو، سنو اولاد والو سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ بغیر اولاد مرتا ہے، بھلے اس کے پاس دنیا میں 10 بچے ہو، 12 بچے ہو، 15 بچے ہو، وہ بندہ بغیر اولاد مرتا ہے جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کی مغفرت کے لیے دعا نہ کر سکتے. اللہ اکبر. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. 10 اولاد دنیا میں ہے، نام چل رہا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، کیا کیا بنا، کس کس پوسٹ پہ کھڑا ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے کے بعد جو بیٹا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے وہ باپ بغیر کسی اولاد کے مرا. اللہ اکبر. سوچ رہے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا، اسماعیل علیہ السلام کو دے دیا. اس کے بعد فرما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. یہ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا جب ان کا بیٹا ان کے چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا. جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے پاس جا کر کے کہا، کیا کہا میرے پیارے بیٹے؟ فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ یہاں پر ایک نقطہ میں بتانے کی کوشش کروں. فانظر ماذا ترى، یہاں سے ایک نقطہ یہ لے کر کے جائیں. آج کل کے بڑے بوڑھے جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ہی گھر کا سب کچھ ہوں، اپنے جوان بچوں سے بھی مشورہ نہیں لیتے کسی اہم کام میں. یہ بہت غلط ہے. اس کے انجام بہت برے ہوتے ہیں. آپ اپنے ایسے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایسے گھروں کے اندر بچہ دور ہو جاتا ہے. ارے ہمارا باپ ہمیں مانتا ہی نہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے اتنا بڑا کام ہمارے ابا نے کیا، ہمیں پوچھا ہی نہیں. شادی کرے ہمارے بچے، ہمارے باپ نے ہمیں بلایا نہیں. کیوں؟ ارے کیا بلایا، ہم ہی سب کچھ ہے، گھر کے بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہم ہی کر لیتے. سب غلط ہے میرے پیاروں. یہاں دیکھو ابراہیم علیہ السلام مشورہ لے رہے ہیں ان سے، بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، تم بتا دو بس. فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر. اللہ نے نیک اولاد دی ہو تو کیا جواب آئے گا؟ وہی جواب آئے گا جو اللہ کو منظور ہوگا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے اللہ کے پیارے نبی، اے میرے ابا جان، آپ کر گزریے
تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے دونوں نے موتیوں پر فرمانبردار ہو کر کے جبی کے بلد اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر ابراہیم علیہ السلام کو لٹانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی کس پر؟ اسماعیل علیہ السلام پر. چھری چلانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم میرے پیارے خلیل، میرے پیارے دوست، ہم نے تجھے سزا دی، تو نے قد صدقت الرؤیا، اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، ہم ایسے ہی اپنے مطیع فرمانبردار کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، مقام و مرتبہ دیتے ہیں. ایسے ہی اپنے مطیع فرمانبردار لوگوں کو دوست بناتے ہیں. دوست صرف اللہ نے دو کو بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ہم نے دیکھ کیا دیا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے جنت سے تیرے پاس میں میڑا دے دیا ہے. نیچے دیکھ ابراہیم، نیچے دیکھا کہ ایک جنت سے آیا ہوا میڑا ذبح ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کیا فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہم یہ تیرے لیے عبرت بنا دیں گے لوگوں کے لیے. تیرے اس واقعے کو، تیری اس قربانی کو، سبحان اللہ. میرے پیارو جانور ذبح کرتے ہو، اگر کسی نے گھر کا جانور پالا ہو اور 4-5 مہینے کھلا پلا کر کے اس کو بڑا کر دیا ہو، جب قربانی والے دن ذبح کرنے کے لیے وقت آتا ہے، ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. سبحان اللہ. جہاں پر ہوش و حواس میں ابراہیم علیہ السلام کوئی شراب کا نشہ نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی دشمنی نہیں، بلکہ پوچھ کر کے پیار سے پوچھ رہے. اللہ نے ایک ہی اولاد دی تھی، بڑھاپے کی عمر میں چھری رکھ دی. میرے پیارو ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جب آپ بکرے کو حلال کرتے ہوئے اس کے اوپر چھری رکھنے سے پیچھے بھاگ جاتے ہو. کتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے جانور پالے ہو، شادی وغیرہ میں عقیقے میں جب کاٹنے کا نمبر آتا ہے پیچھے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں ارے بھائی میں دیکھ نہیں پاؤں گا، برداشت نہیں کر پاؤں گا، رو جاؤں گا. اللہ اکبر. اور اگر بیٹا ذبح کرنے کی باری آ جائے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ بہرحال اللہ نے فرمایا ہم دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیں گے. سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو. میرے پیارو یہ صرف قربانی کا نام، قربانی کس لیے آتی ہے؟ صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں. قربانی ہمیں بہت سارے سبق دے کے جاتی ہے. بچے کی کس طریقے سے تربیت کی جائے؟ دیکھو جس طریقے سے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے بچے کی پرورش میں، اس سے کہیں زیادہ ماں کا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کس کی پرورش ملی؟ سوائے ہاجرہ کے اور کسی کی پرورش نہیں ملی. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے تو چلے گئے تھے چھوڑ کر کے. گھر میں کون تھا؟ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تھے. اور کون تھا؟ ان کی بیوی ہاجرہ تھی. اللہ اکبر. میرے پیارو اگر ہمارے گھروں کے اندر ایسی عورتیں آئیں، ہمارے گھروں کے اندر توحید پرست عورتیں آئیں گی تو انشاءاللہ ایسے بچے پیدا ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں قربانی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بارے ہمیں قربانی صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں ذوالحجہ کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. بارے یہ مہینہ ہے اللہ رب العالمین تو نے اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے. اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ تو اجر و ثواب دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اس مہینے کے اندر گناہوں سے باز رہنے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.